حسن بن علی، علی بن ابی طالب اور محمد کی دختر فاطمہ زہرا کے سب سے بڑے بیٹے اور حسین بن علی کے بڑے بھائی تھے۔ اہل اسلام ان کا پیغمبر اسلام کے پوتے کے طور پر احترام کرتے تھے۔ سنی مسلمان ان کو پانچواں خلیفہ راشد، جبکہ شیعہ مسلمان حسن علیہ السلام کو دوسرا امام مانتے ہیں۔ ان کے والد کی وفات کے بعد انہیں خلافت کے لیے منتخب کیا گیا، لیکن 6 یا 7 ماہ کے بعد معاویہ کے سپرد کر دی، اور معاویہ کے دور میں خلافت ملوکیت میں بدل گئی اور وہ دولت امویہ کے بانی قرار پائے۔ یوں پہلے فتنے کا خاتمہ ہوا۔ حسن علیہ السلام غریبوں کو عطیہ کرنے، غریبوں اور غلاموں پر اپنی شفقت اور اپنے علم تاب آوری اور بہادری کے لیے جانے جاتے تھے۔ اپنی باقی زندگی حسن علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں ہی گزاری۔ مروان ابن حکم معاویہ کی طرف سے مدینہ کا والی تھا۔ معاویہ نے اسے ایک زہر آلود رومال دیا اور کہا کہ جیسے بھی ہو جعدہ بنت اشعث کو راضی کرو کہ وہ اس رومال کے ذریعے امام حسن کے وجود کو اس دنیا سے ختم کر دے، اور اسے کہو کہ اگر تم نے مہم کام کو انجام دیا تو 1 لاکھ درہم بھی تم کو دوں گا، اور بہت جلد تمہاری شادی یزید سے کروں گا۔ مروان جلدی سے مدینہ آیا تاکہ معاویہ کے حکم پر عمل کر سکے۔ آخر کار مروان نے بہت ہی ہیلے اور بہانوں سے جعدہ کو اس کام کے کرنے پر راضی کر لیا۔ جعدہ نے معاویہ اور مروان کے کہنے پر امام حسن کو زہر دے دیا اور امام حسن شہید ہو گئے۔ تو اس نے معاویہ سے کہا کہ اب اپنے وعدے کو پورا کرو۔ معاویہ نے 1 لاکھ درہم اس کے لیے بھجوایا اور پیغام دیا کہ میں یزید سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ سال ہر سال زندہ رہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یزید کی شادی تم سے ضرور کرتا۔ یہ کام معاویہ کی سازش کی وجہ سے ہوا، کیونکہ معاویہ امام حسن علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ امام اس واقعے کے 2 ماہ بعد زندہ رہے۔ زہر کا اتنا اثر ہوا کہ خون سے بھرا ہوا تشت بار بار امام کے سامنے سے اٹھا کر لے جاتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے تھے کہ مجھے پہلے بھی چند مرتبہ زہر دیا گیا ہے، لیکن کسی زہر نے اتنا اثر نہیں کیا جتنا کہ یہ کر رہا ہے۔ امام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر خون کے ساتھ باہر آتے تھے۔ میں نے جب اس حالت کو دیکھا تو کہا کہ اس بار زہر نے اپنا اثر دکھا دیا ہے۔ یہاں تک کہ 48 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا اور مدینہ منورہ کے جنت البقیع قبرستان میں سپرد خاک ہو گئے۔ عموماً ان کی زوجہ جعدہ بنت اشعث پر انہیں زہر دینے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ پھر جعدہ نے قریش کے بندے سے شادی کی، اس کے گھر بیٹا ہوا۔ جب بھی دوسرے بچے اس بچے کو دیکھتے تھے تو اس سے کہتے تھے یہ اس عورت کے بیٹے ہیں کہ جس نے اپنے شوہر کو زہر دیا تھا۔